جسٹس طارق محمود جہانگیری کی اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ 29 سپٹمبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید بینچ میں شامل۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اسلام آباد ہائی کورٹ ڈویژن بینچ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جعلی ڈگری کیس میں کام کرنے سے روک دیا تھا۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی آخری تاریخ 30 سپٹمبر 2025 ہے۔ ترجمان FBR نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر انکم ٹیکس ریٹرنز 2025 کے حوالے سے غلط معلومات پھیلائی گئی ہیں۔ انکم ٹیکس ریٹرنز فارم 2025 میں کوئی تبدیلی یا ترمیم متعارف نہیں کروائی گئی۔ انکم ٹیکس ریٹرن فارم 7 جولائی 2025 کو ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا تھا۔ ریٹرن فارم کے صفحہ 66 پر اثاثوں کی مارکیٹ ویلیو کا اندراج کرنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ ٹیکس دہندگان اثاثوں کی مارکیٹ ویلیو کے خانے میں 0 درج کر رہے تھے، جسے روکا گیا ہے۔ جائیداد کی مارکیٹ ویلیو کا اندراج مکمل طور پر ٹیکس گزار کی ثوابدید ہے۔ فرانس کے سابق صدر نکولس سرکوزی کو 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ فرانسیسی عدالت کا نکولس سرکوزی کو حراست میں لینے کا حکم نکولس سرکوزی پر مجرمانہ سازش کا جرم ثابت۔ کب تک پاکستان یوں ہاتھ پھیلا کے دنیا کے سامنے کھڑا رہے گا؟ کب تک پاکستان یہ کہے گا کہ پلیز ہمارا سیلاب آ گیا، اللہ کے واسطے ہماری مدد کر دو؟ تو جو NFC سے ہمیں اتنے پیسے ملتے ہیں اور تمام صوبوں کو ملتے ہیں، اربوں کھربوں روپیہ ملتا ہے، وہ کس لیے ہے؟ اگر میں نے وہ مصیبت میں اپنے عوام پہ خرچ نہیں کرنا تو وہ میں نے بینک میں رکھنے کے لیے رکھے ہوئے۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کہا جا رہا ہے، حکومتی اپیلز کی جا رہی ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپیل کیوں نہیں کرتی دنیا کو کہ اللہ کا واسطہ ہمیں پیسے دے دو۔ کوئی باعزت شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی، کوئی خوددار شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ حکومت دنیا کے آگے امداد کے لیے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہی؟ کوئی باعزت شخص دنیا سے امداد مانگنے کی اپیل کا کیسے کہہ سکتا ہے؟ روز مفت مشورے آ رہے ہیں، دنیا سے امداد مانگو، براہ مہربانی اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، پنجاب خود بندوبست کر لے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا بلاول بھٹو کو جواب۔ بے نظیر انکم سپورٹ کے معاملے پر کہا، لوگوں کے نقصانات کا بے نظیر پروگرام کے 10,000 سے کچھ نہیں بنے گا۔ NFC سے اربوں خربوں ملتا ہے، وہ کس لیے ہے؟ مریم نواز نے کہا کہ افسوس ہے پیپلز پارٹی نے پنجاب میں سیلاب پر سیاست کی۔ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے ترجمانوں کو سمجھائیں۔ آفت کے دوران دنیا بھر میں وفاق صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں، تو وفاقی حکومت پہ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے آپ جو بھی متاثر علاقے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام ہم نے تب انٹروڈیوس کروایا جب ہم مسلم لیگ نواز کے اتحادی تھے، تو اگر انہوں نے یو ٹرن اس پہ لیا ہے تو ان سے پوچھا جائے۔ ہم سڑکیں بناتے ہیں اور کوئی صاحب آ کے ڈرلنگ کرتے ہیں اور وہ اپنے گیس لائن بناتے ہیں اور اس کی وجہ سے کراچی میں کافی نقصان ہوا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر نون لیگ نے یو ٹرن لیا۔ ان سے پوچھنا چاہیے، سیلاب کی وجہ سے بہت نقصان ہو گیا، ہم چاہتے ہیں سیلاب متاثرین کی BISP کے تحت مدد کی جائے۔ بلاول بھٹو کا وفاقی حکومت سے ایک بار پھر مطالبہ، وفاقی حکومت کو فوری عالمی امدادی اداروں سے مدد کی اپیل کرنی چاہیے تھی۔ پریس کانفرنس میں نون لیگ کی حکومت سے شکوہ کیا کہ نون لیگ نے اب تک کسی آئینی ترمیم کا ڈرافٹ شیئر نہیں کیا، اگر وہ آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی سے بات کریں، ہم مشاورے سے فیصلے کریں گے۔ بلاول نے کہا، کراچی کے مسائل بہت ہیں، وفاق سے بات کریں، ہم سڑکیں بناتے ہیں، کوئی آتا ہے اور کھود کر چلا جاتا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات میں نیا موڑ، وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات آج ہوگی۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی، ملاقات مقامی وقت کے مطابق 4:30 بجے اوول آفس میں ہوگی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان عالمی اور علاقائی معاملات پر تفصیلی گفتگو متوقع، اعلیٰ سیاسی اور دیگر اہم شخصیات بھی شریک ہوں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی ملاقات میں شرکت متوقع ہے۔ وزیر اعظم کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو مزید بہتر اور مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔
श्री लंका के सदर से भी मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती तबादले और दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म का श्रीलंका के साथ तमाम शोबों में दो तरफा रवाबित बढ़ाने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म की 2022 के सैलाब में गेट्स फाउंडेशन की इमदादी कार्रवाइयों की तारीफ। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका है कि सर्कुलर डेट तमाम हमारे जो वसाइल जो हैं उनको वो निगल रहा था और वो फैलता जा रहा था। मैं समझता हूँ कि इसको जिस तरीके से इस इशू को टैकल किया गया है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्ज तमाम वसाइल को निगल रहा था। इस मसाइल से निमटना बड़ी कामयाबी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शोबे तवानाई के गर्दिशी कर्जे के खात्मे के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है। अगले मरहले में लाइन लॉसेस के मसले पर तवज्जो दी जाए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। हमारी अफवाज ने हिंदुस्तान को शिकस्ते फाश दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि जंगें किस तरह लड़ी जाती हैं। पूरी यकीन है कि आने वाले चंद दिनों में गजा से मुताल्लिक किसी न किसी ब्रेक थ्रू का ऐलान कर सकते हैं। मशरिक़ वुस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का बयान। कहा, मशरिक़ वुस्ता और गजा में अमन के लिए अमरीकी सदर का 21 निकाती मंसूबा मुस्लिम क़यादत को दिया गया है। ईरान से भी बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान से सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। हम ईरान से मुज़ाकरात करने के ख्वाहिशमंद हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाक बरतानिया शराकतदारी, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का सियासी, इक़्तिसादी और तरक्याती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी रवाबित जारी रखने का इरादा। इसहाक़ डार बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात मज़बूत बनाने के अज़्म का इरादा। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्लामी ममालिक के सरबराहान की अहम बैठक। गजा की तबाहकुन सूरत हाल और इंसानी अलमियत पर तशवीश का इजहार। शुरा की फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की मुखालफत। बेघर अफराद की वापसी, फौरी जंगबंदी, यरग़मालियों की रिहाई पर जोर। इजलास में गजा की तामीर नौ के जामे मंसूबे की हिमायत की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में गजा के लिए आलमी इमदाद और फ़लस्तीनी क़यादत को मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक हुआ। शुरा ने सदर ट्रंप की क़यादत में देरपा अमन के क़याम के अज़्म का इरादा किया।